فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقبل ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد مپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز بر بے مصطفیٰ خدایا بحق بنی فاطمہ بر قول ایما کنی فاطمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دسو دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس میں شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت بس خاک میں چنیدم کے درود امید و بیم بدارا بنیکاں بے بخشت کری خلاف پیمبر کسے را گزیر کہ ہرگز بمنزل نخواہت ارشاد باری تعالی جب کہا عمران کی بیوی نے اے میرے رب میں نے نظر مانی آپ کے لیے اس چیز کی جو میرے پیٹ میں ہے کیا نظر مانی اس کے آزاد کرنے کی آپ اس کو میری طرف سے قبول فرما دیں بے شک آپ سننے والے جاننے والے پر جب اس کو جنا کہنے لگی اے میرے رب میں نے اس کو جنا ہے بچی کی شکل اور اللہ بھی خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا اللہ کے علم میں اور نہیں ہے لڑکا مثل لڑکی کے اور میں نے اس کا نام رکھا مریم اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں بس اس کے رب نے اسے قبول کر لیا قبول کرنا عمدہ اور اس کو پروان چڑھایا پرورش کی اس کی نباتن پروان چڑھانا عمدہ اور اس کا کفیل بنایا زکریا علیہ السلام زکریا علیہ السلام جب کبھی داخل ہوتے محراب میں پاتے اس کے پاس رزق کہنے لگے اے مریم انا لکی ھذا یہ کہاں سے یہ پھل کہاں سے کہنے لگی اللہ کی طرف سے بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب وہیں پہ دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے اور کہنے لگے اے رب عطا کر مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد بے شک آپ سننے والے اور دعاؤں کو قبول کریں بس آواز دی آپ کو فرشتے نے درا حالے کہ آپ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے بے شک اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی اور یحییٰ کیسے ہوں گے کلمت من اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور سردار ہوں گے اور حصور ہوں گے خواہشات پہ ضبط کرنے والے اور نبی ہوں گے صالحین میں سے فرمانے لگے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے اولاد
درا حالے کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی باندھ ہے. کہا اللہ نے اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا. کہنے لگے آپ کہ میرے رب بنا دے میرے لیے کوئی نشانی. کہا آپ کی نشانی کا آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے 3 دن مگر اشارے سے, اور آپ اپنے رب کا ذکر کریں صبح اور شام, ذکر کریں بہت زیادہ اور تسبیح بیان کریں صبح اور شام. گزشتہ سے پیوستہ آیات میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا, اللہم مالک الملک, پھر خالقیت کو بیان فرمایا وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت, پھر رزاقیت کو بیان فرمایا وترزق من تشاء بغیر حساب, اور پھر اللہ نے قیامت کا تصور پیش کیا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر, ہر نفس جو اس نے اچھا یا برا کیا اس کو حاضر پایا. اور ساتھ میں یہ بھی ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ مومنین کے لیے روا نہیں ہے, مناسب جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں سے دوستی لگائیں, قلبی دوستی, اس کی اجازت نہیں. پھر اس کے بعد نصارہ کی تردید فرمائی. وہ کہتے تھے کہ جنت کے حقداری ہم ہیں, لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, چند دن صرف ہمیں آگ چھوئے گی, جو 40 دن گوشالہ کی پوجا کی اس کے بعد ہم. ابراہیم علیہ السلام جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے, وہ خطرے چیک کریں گے اور ہمیں جنت. اللہ جل جلالہ امن والوں نے نصارہ یہود خاص طور پہ اس سورہ مبارکہ میں نصرانیوں کے عقیدے کی تردید فرمائی. میں نہیں, ایسا نہیں. جو بھی اللہ سے محبت کے دعویدار ہے بس اس کی دلیل کیا ہے, فتبعونی, میرے نبی کی پیروی کریں. اگر میرے نبی کا پیروکار نہیں ہے تو مجھے اللہ کا محبوب نہیں ہے, اور مجھے اللہ سے محبت میں کے دعوے میں جھوٹ ہے. اگر تم میرے نبی کی پیروی کرو گے تو میں اللہ بھی تمہیں محبوب بنا لوں گا, تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا. اور فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح, آدم علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب فرمایا پوری مخلوق میں. پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نوح علیہ السلام کا, ابراہیم کا اور آل عمران کا, ان کا انتخاب فرمایا. ہمارا انتخاب یہ اولاد آدم ہے, یہ بشریت میں سے ہیں, بشریت سے باہر نہیں ہے. ذریت میں بعض کی اولاد ہے. آج جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ جل جلالہ اپنے والوں نے ایک واقعے کو بیان فرمایا. اذ قالت امرأۃ عمران, عمران کی بیوی نے کہا. یہ عمران نام کے تاریخ میں 2 انسان گزرے ہیں, دونوں اپنے زمانے کے برگزیدہ خلائق, بمانا ولی, بمانا نبی نہیں, اللہ کے نیک بندوں میں سے. سیدنا موسیٰ اور ہارون کے والد, ان کا نام بھی عمران تھا, اور مائی مریم کے نانا جان, مائی مریم کے والد محترم وہ نانا جان, ان کا نام بھی کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جی, مائی مریم کے تو والد ہیں ان کے نام. اور اس سے مراد بھی وہی ہے, اذ قالت امرأۃ عمران. سیدنا عمران یہ بیت المقدس کے امام ہیں, وہاں کے متولی ہیں اور نیک صالح ہیں, پیشوا اور رہنما کا کام کر رہے ہیں, اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے. خود بھی بوڑھے, اہلیہ محترمہ بھی بوڑھی, اولاد نہیں. ان کی بیوی کا نام عارفین لکھا ہے حنہ بنت فاقوس, اس طرح کا نام. ایک دن وہ گھر میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک چڑیا ہے اور وہ چونچ میں رزق لے کے آ رہی ہے, اس نے اب انڈے دیے ہیں, بچے نکلے ہیں. تو بے ساختہ دل میں خیال آیا کہ اللہ تو مجھے اولاد دے تو میں تیرے نام پہ اس کو وقف کروں, مجھے بھی اولاد دے. اللہ یہ ذکر ہے. جب کہا عمران کی بیوی نے اے میرے رب میں نظر مانتی ہوں آپ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے امید سے کر دی. اب نظر کیا مانی, تو جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آزاد کروں. محررہ, تو آپ تو غلام تو نہیں تھے, محررہ بمانا مخلص اللہ الدین, میں اس کو خالص دین کے لیے وقف کر دوں, یہ دین کا کام کرے. اللہ مجھے بیٹا دے دے تو باپ کی طرح دین کا کام کرے گا, بالکل خالص. ہم نے دنیا کا کام اس سے رانا صاحب سمجھے. اور یہ نظر ماننا پہلی امتوں میں تھا, ہماری شریعت میں بھی جائز ہے. اور غلط چیز کی نیت نظر ماننا وہ بھی غلط ہے, اور اس کا پورا کرنا بھی غلط ہے. اور اچھے کام کی نظر ماننا وہ صحیح ہے, اور اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے. میں نظر مان لی صبح روزہ رکھوں گا میرے کام ہو جائے,
روزہ رکھے گا. نظر مان لیا اللہ میرا کام کر دے, میں عمرے پہ جاؤں گا تو جانا پڑے گا. اتنی تلاوت کروں گا, اتنی دفعہ درود شریف پڑھوں گا, اتنی دفعہ ذکر کروں گا, کوئی بھی اللہ کی اطاعت کے عنوان سے نظر مان لی تو اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے. اگر نظر کو توڑتا ہے تو اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کے توڑنے کا کفارہ, شرعی مسئلہ. تو عمران کی بیوی نے نظر مانی, محررہ, اس کو میں خالص کر دوں گی, دین کا کام کرے گا. فتقبل منی, اے میرے رب آپ اس کو قبول فرمائے, بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے, آپ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں, اور آپ کے علاوہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا میرے اندر کا مدعا ہے. میرے دل و دماغ کی یہ بات ہے, آپ تو اس کو جانتے ہیں. میرے دل میں کیا خیال آیا کہ اولاد دے تو کیا کروں گا. فلما وضعتھا, جب وہ پیدائش کا وقت آیا, وضع حمل ہوا تو بچی. اب دل میں خیال آیا کہ یہ امامت, خطابت, تبلیغ, دعوت, اس کے لیے تو لڑکا موضوع ہے, یہ تو بچی پیدا ہو. قالت ربی انی وضعتھا انثی, کہنے لگی اے میرے رب میں نے تو بچی کو جنم دیا, میں نے تو نظر مانی تھی. یہ بھی سمجھ میں آ گیا مجہول چیز کی نظر ماننا صحیح, پتہ نہیں یہ لڑکا ہے لڑکی ہے, پھر بھی نظر مان رہی ہے, پھر بھی نظر مان. واللہ اعلم بما وضعت, اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھے بھی تو خوب پتہ ہے کہ آپ نے کیا جنم دیا. ولیس الذکر کالانثی, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عظمت میں اور مقام میں بچوں سے آگے نکل جاتی ہیں. ولیس الذکر کالانثی. اب وہ کہنے لگی کہ یہاں پہ لڑکا تو یہ جو ہے نا مثل لڑکا مثل لڑکی کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو کام اوصاف مرد کے ہیں, ضروریات, قیادت, سیادت, امامت, خطابت, وہ بچے نے تو نہیں کرنا. بہرحال یہ اللہ کی حکمت دیکھیں. مائی اس نے عمران کی عالیہ محترمہ حنہ بنت فاقوس نے اس بچی کا نام رکھا مریم. مورخین مفسر حضرات نے لکھا ہے کہ ان کے شوہر جناب عمران فوت ہو چکے, تو سمجھ میں آ گیا اصل بچے کا وارث باپ ہے, اور اگر باپ سر پہ نہ ہو تو پھر اس کا وارث کون ہے؟ ماں. اس کو حق ہے بچے کا نام رکھنا. اور یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اس میں تاخیر کرنا بھی زیادہ موضوع نہیں. روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اپنے بھائی کو لے کے آئے تو آپ نے گھٹی بھی پلائی اور نام بھی رکھا اس کا عبداللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر میں فرمایا کہ ماریہ قبطیہ کے وطن سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے, اور میں اس کا نام اپنے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ ابراہیم رکھ رہا ہوں. اور پھر 7ویں دن بالوں کا کٹوانا, عقیقہ کرنا, یہ اس میں تاخیر ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں ایک عرصے تک نام کا ہی تعین نہیں ہونے پاتا, تو فوراً نام رکھا چاہیے. وہی نہیں سمجھ تو ہاں مریم, میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. وہی نہیں وہی دوہا بیکا, میں اس کو اور اس کو اولاد کو شیطان مردود کی سے اے اللہ تیری پناہ میں دیتا. چنانچہ سے حضرات نے لکھا ہے ہر نومولود بچہ شیطان اس کو چونکا دیتا ہے, مگر یہ خصوصیت ہے مائی مریم کی, والدہ کی دعا کے بدولت اللہ نے مائی مریم کو, اس کے بچے کو شیطان کے چوکے سے محفوظ کیا. یہ خصوصیت ان کی دعا اللہ نے. فتقبلها ربها بقبول, اس کو اس کے رب نے قبول کیا, اچھی طرح قبول کرنا, اس کی اولاد کو اس کو قبول کر دیا. اب اللہ کی حکمت بالغہ وہ بہتر جانتی ہے کہ اس نومولود بچی سے پھر ہم نے بچہ پیدا کرنا ہے, اور اس کو پھر سیادت و قیادت دینی ہے, اور اس کو اہل کتاب پیغمبر بنانا ہے. ہم نے اس کو قبول کر لیا, اس نظر کو اچھی طرح قبول. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, انبتا یوں بھی تو اس کا معنی تو اگانا, یہاں پر معنی پرورش کے. تو عام روٹین سے ہٹ کے ہم نے اس کی بچی کی پرورش بڑی تیزی سے کی, بڑی تیزی سے اس کا قد بڑھتا چلا. اب مسئلہ آیا کہ اس کے والد تو فوت ہو چکے تھے, یہ اس کا سربراہ سرپرست کفیل کون ہوگا؟ تو اس کے لیے آگے تو بڑی تفصیل سے بحث آ رہی ہے. یہاں پہ اتنا ارشاد فرما دیا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, اس کے کفیل بنے زکریا علیہ السلام. اب زکریا علیہ السلام کون ہیں؟ یہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں, اور یہ پیغمبر ہیں, اور یہ اس وقت بیت المقدس کے امام تھے. بیت المقدس کے امام تھے عمران کے بعد. اب یہ نبی ہیں,
وہ ولی تھے، ان کے ذمہ داری آئی. اور اب ہوا کیا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی محراب میں آپ داخل ہوتے، انہوں نے اپنے محراب کے ساتھ ہی حجرہ بنا دیا اور بچی کے لیے پرورش کے لیے اس حجرے میں اس کو رکھا. تو اب یہاں کیا دیکھتے ہیں، وجدہ عندہا رزقا، اس کے پاس رزق کو پایا. سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے کا کام کرتے تھے، کام کو زیادہ نہیں تھا، بس ایک دن کما لیا تو کھا پی لیا، اگلے دن فاقے آ گئے. رزق کی فراوانی نہ تھی. اور رازق اللہ ہے، رازق اللہ ہے. اگر وہ تنگ کرنے پہ آئے تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں رزق کی فراوانی نہیں، اور کشائش سے رزق کرنا چاہے تو شداد کو کتنا دے دیے، قارون کو کتنے بڑے خزانے دے دیے. قرآن نے خود کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى وآتیناہ من الکنوز، کنوز کنز کی جمع، ہم نے اس کو خزانے دیے، ہم نے اس کو خزانے دی. اور اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک چابی سے 70 خزانے کھلتے تھے، اور اس کی چابیوں کو 70 اونٹ کی پیٹھوں پر لادا جاتا تھا. اتنے خزانے. یہ اللہ کا رضا میں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کا چاہے رزق کشادہ کر دے اور جس کا چاہے تنگ کر دے. اب سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی محراب میں بچی کو دیکھتے، اس کے پاس بے موسمی پھل، موسم گرما کا پھل موسم سرما میں، موسم سرما کا پھل موسم گرما میں، بے موسمی پھل. تو کہنے لگے قال یا مریم انّا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے، یہ موسمی پھل کہاں سے آ رہا ہے؟ مریم کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. رن تھا بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی. یہاں صرف حضرات نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، گھر میں فاقہ تھا، جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے. فرمانے لگے بیٹی گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا آپ واپس تشریف لے. تھوڑی دیر کے بعد ہمسائی 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں اور اس پہ گوشت کا ٹکڑا رکھ کے لے کے آئی. تو سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی. فرمانے لگی بیٹی ابھی تو آپ فرما رہی تھی نہیں ہے کچھ بھی، ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے. تو فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، یہی آیت کا ٹکڑا تھا. تو فرمانے لگی میری فاطمہ مریم کے مشابہ. فاطمہ نے بھی یہی کہا، مریم نے بھی کہا ہوا من عند اللہ، یہ میرا اللہ کی طرف سے آیا ہے. میری فاطمہ نے بھی یہی کہا. اس کے بعد سیدنا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ روٹی کا ٹکڑا آیا. پھر اللہ نے اس میں اتنی برکت کی، حسنین کو کھلایا، فاطمہ کو کھلایا، علی کو کھلایا، خود کھایا، جماعت صحابہ کو کھلایا، امہات المؤمنین کو کھلایا، سب کو کھلایا. رزق ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. رزق وہ روٹی کا ٹکڑا ختم. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی کے ہاتھ پر خرق عادت کوئی چیز ظاہر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، اور ولی کے ہاتھ پہ ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ کرامت. اور اس میں نبی کے معجزے میں، ولی کے کرامت میں پیچھے طاقت کار فرما کس کی ہے؟ ان کی اپنی طاقت، جب چاہے وہ دکھا دے، جب چاہے وہ دکھا دے. پیچھے ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، ولی کے ہاتھ میں. اب ہمارے ہاں اولیاء کرام کے ہاتھ میں بہت زیادہ کرامتیں اولیاء کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہیں. اب اولیاء کی طرف اپنی طرف سے من گھڑت کرامتیں، یہ بھی الزام، اس کی اسلام نے اجازت. اور جو اولیاء کے ہاتھ پہ کرامات کا صدور ظہور ہو، اس کا انکار بھی گناہ ہے. جناب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئی، اور وہ واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات، مگر ان کی طرف غلط موضوعات روایات کو بھی گھڑ لیا جاتا ہے، فلاں 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 فلاں. ہاں وہ ایک بوڑھی اماں گئی، بوڑھی اماں کہ میرے بچے کی روح کو قبض کر لیں. بڑی من گھڑت ہے، جو حلا والی روایت ہے، ویسے کفریہ جملے ہیں. تو اس طرح کی روایات کو گھڑنا یہ اولیاء کی شان کے خلاف. اور اس زمانے میں بھی آج بھی اولیاء کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں. ہمارے مولانا عبداللہ صاحب سینئر استاذ کربو کا شیف کے، وہ فرما رہے تھے، اور حضرت شیخ ہمارے ابھی زندہ ہیں
صاحب کرامت بھی زندہ ہیں میرے پیر و مرشد. فرمانے لگے کہ حضرت میرے گھر تشریف لائے تو فرمایا غسل کا تقاضا تھا. تو فرمانے لگے وہ غسل خانے میں نے بڑی بالٹی میں پانی رکھ دیا اور پانی تھا نہیں ٹینکی میں, پانی رکھ دیا میں نے حضرتوں کے لیے. مسجد مدرسہ زیر تعمیر تھا میرے گھر میں. حضرت فرمان لگے نہانے کو عبید اللہ جی کر رہا ہے, میں نے بڑے بالٹی میں دائیں بائیں سے پانی لے کے بھر کے رکھ دیا. اور میں نے وہ جب حضرت نہا لیے باہر آئے تو میں اندر گیا تو دیکھا بالٹی میں پانی بھرا پڑا. میں نے کہا حضرت آپ غسل خانے میں نہ. فرمان لگے وہ ٹوٹی کھولی. اور میں حیران, ٹینکی میں تو پانی نہیں ہے, میں ٹوٹی کھولی ہو گیا. تو حضرت فرما رہے تھے کہ ہماری حضرت زندہ کرامت ہے اور پوچھا جا سکتا ان سے. اور فرمانے لگے مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے یہاں جب آپ وہ تخصص کے لیے گئے تو وہاں باتھ روم تعمیر ہو رہے تھے, غسل خانے تعمیر ہو رہے تھے. جہاں پانی آ رہا تھا ادھر رش تھا. آپ نے سوچا میں ادھر چلا جاتا ہوں. یہ زمانہ طالب علم کی بات ہے, مفتی مختار شاہ صاحب کی. فرمانے لگے میں ادھر گیا تو ادھر تو ابھی وائرنگ ہوئی ہے, پانی کا کنیکشن نہیں, وہ ٹوٹی کھولی نہا کے آ گئی. وہ فرمانے لگے کہ آپ کہاں سے آئے؟ کہ میں ادھر سے. ادھر تو پانی نہیں, پانی تھا, میں نہا کے آیا, میں اپنے تقاضا کر کے آیا. تو ایسی بیسیوں کرامت آج بھی ہے, اور یہ ہر زمانے کے اولیاء کرام کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی رہتی ہے, اللہ تعالیٰ دکھلاتے رہتے ہیں. اور فرمانے لگے آج سے 7-8 سال پہلے وہ سالانہ اجتماع تھا. اجتماع کے بعد حضرت فرمانے لگے کہ اپنے کمرے میں گئے. میں حسن اتفاق سے وہ دعا کے بعد کچھ طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے بچے نے اور ساتھیوں نے کندھے سہارا دے کے مجھے اٹھا کے کمرے میں لے گئے. وہاں حضرت تشریف لے آئے. اچانک ایک ساتھی کمرے میں لیٹا ہوا تھا بڑی عمر کا, اور حضرت تشریف لے آئے. وہ اٹھ کے بیٹھنے لگا تو حضرت نے روک دیا. فرمایا اگر اٹھ کے بیٹھیں گے تو میں باہر چلا جاؤں. آپ بیمار ہیں, لیٹے, آپ بڑی عمر کے تو لیٹ گئے. تشریف لائے. مجھے بڑی شدت سے آپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی. اللہ آپ کو مکمل صحت دے, کامل و مکمل صحت دے. حضرت فرمانے لگے, 4-5 ساتھی تھے, تو فرمانے لگے بھئی سالانہ جوڑ ہوا ہے تو مجھے نہیں پتہ انتظامات جو تھے, مخلوق خدا تو بہت زیادہ آ گئی, انتظامات تھوڑے تھے تو صحیح ہو گیا. آپ نے مہمانوں نے کھانا کھا لیا. تو فرمانے لگے حضرت کھانا کھا لیا. پھر غمزدہ ہو کے فرمانے لگے مہمانوں کی بے اکرامی تو نہیں ہوئی, سب نے کھانا کھا لیا, سب کو کھانا مل گیا. کہ حضرت پریشان نہ ہو, سب کو کھانا ملا. اس کے بعد فرمانے لگے کہ کچھ معاملہ ایسا ہے جیسے وہ فلاں ایک بزرگ کا واقعہ. فرمانے لگے انہوں نے کہا کہ 2 بندے ملنے آ رہے ہیں, آدھ پاؤ دال لے کے آیا ہوں, ان کے لیے دال بنا دو. جب وہ آئے ابھی دال پکی نہیں تو 2 بندے اور مہمان آ گئے. فرمایا پانی اور ڈال دو. ابھی دسترخوان لگا نہیں تو 2 بندے اور آ گئے. وہ 8-10 بندے ہو گئے. ہم نے کہا گاڑی اور پانی پا دے, اور پانی پا دے. جب وہ کھانا کھایا تو بزرگ فرمانے لگے کہ جناب کھانے میں لذت تو بہت ہے, آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں سیدھا تو روٹی کھانے کی ہے, کہنے لگے سمجھ نہیں آ رہی. بالآخر میزبان سے پوچھا تھا کہ یہ کیا پکایا آپ نے؟ ہمارے سارے مہمان کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, ہے لذیذ الحمدللہ مگر سمجھ میں نہیں آ رہا. فرمان لگے جب چولہے پہ پکنے کے لیے رکھی تھی اس وقت تو مجھے بھی پتا تھا, مجھے بھی نہیں پتا کیا ہے یہ. اس وقت تو دال تھی, اب نہیں مجھے پتا. تو فرمان لگے معاملہ اس طرح ہے, مختار الدین نے تو اپنی طرف سے انتظام کیا تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے, یہ انتظام اتنی مخلوق آ گئی, مجھے نہیں پتا میرے مہمانوں کا کیا ہوا. فرمایا حضرت الحمدللہ سب نے کھانا کھایا, کوئی پریشانی کی بات نہیں. اولیاء کرام کے ہاتھ میں صدور ظہور کرامتوں کا ہوتا رہتا ہے, مگر ہمارے عجیب سلسلہ ہے, من گھڑت موضوعات بنائے جاتے ہیں زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے, یہ غلط ہے. اور فرمایا قالت هو من عند اللہ, تو فرمانے لگے میری فاطمہ یہ مشابہ ہے مریم کے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا هو من عند اللہ, اور تم نے بھی یہی جملہ کہا ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. جناب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے اشعار گلستان کی یاد آئے. انہوں نے یہاں پہ عجیب اس آیت کے ضمن میں, اس آیت سے مراد اس طرح کی جو آیات ہے رزق والی, ان پہ انہوں نے عجیب شعر کہا ہے. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جل جلالہ و من والو کا جو رزق کا سلسلہ ہے نا, عوام کو مخلوق کو, اگر روزی بدانش در فزود ہے, اگر روزی بدانش در فزود ہے, روزی کی بڑھوتری عقل پہ ہوتی, اگر روزی کی بڑھوتری, اگر روزی بدانش در فزود ہے, زنادہ تنگ روزی تر نبود ہے, بے وقوفے سے زیادہ تو بھوکا اور کوئی زیادہ نہ ہوتا.
جب عقل کے معیار پہ رزق ملتا تو بیوقوف تو بھوکے مر جاتے ہیں. فرمایا جنادا آچنا روزی رسانت کے دانا اندرا حیران ومانت. بے وقوفوں کو ایسا رزق دیتا ہے کہ اس میں دانا بھی حیران رہ جاتا ہے, دانا بھی حیران رہ جاتا ہے. تو فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا بغیر. ہنالک دعا زکریا ربہ, سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا بے موسمی پھل ہے تو وہیں پہ اللہ کے سامنے گریہ زاری کر دی, مناجات کر دی کہ اے اللہ اگر اس بچی کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد دے سکتا ہے. ان پھلوں کا موسم نہیں اور میں بوڑھا ہوں, میری اولاد کا, میرے لیے اولاد کا موسم نہیں, اولاد تو جوانی میں ہوتی ہے. آگے آ رہا ہے. اور اس کو مائی مریم کے نام پہ جو صورت ہے 16ویں سپارے میں, اس کے پہلے رکوع میں اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا, پر تھوڑی سی تفصیل سے. یہ یہاں پہ جملہ ہے نا, توجہ, ہنالک دعا زکریا ربہ, وہیں پہ دعا کی زکریا نے اپنے رب سے. یہ دیکھیں, اذ نادى ربه نداء خفیا, اپنے رب کو پکارا کیسی آواز میں, آہستہ آہستہ, شور و غل نہیں, چیخو پکار نہیں, طلب کی کیفیت کو جانتے. قال ربی انی, توجہ ذرا, کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی, سر سفید ہو گیا, میں اب تجھے پکارنے میں ابھی بھی محروم نہیں ہوں, مایوس نہیں ہوں, پر امید ہوں تیرے پکارنے میں. اور مسلمان کو ہر وقت دعا کرتے ہوئے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, پر امید ہونا چاہیے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي, میں اپنے بعد اپنے جانشوں کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ وہ میرے دین کے مذہب کے کام کا کوئی جانشین ہو جائے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, اور میری بیوی بانجھ ہے, مجھے اپنی طرف سے وارث عطا فرما, میرا بھی وارث ہو, آل یعقوب کا وارث ہو, اور اس کو میرے لیے پسندیدہ بنا. تو اولاد کیسی مانگنی چاہیے, نیک, کیسی نیک, نبی کی سنت. یا زکریا انا نبشرک بغلام, اے زکریا تجھے بشارت ہو لڑکے کی. آپ نے دعا فرمائی اور دعا میں کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد نصیب فرما. اور آپ ہی سننے والے, آپ ہی دعا قبول کرنے والے. نبی نے کیا عقیدہ دیا امت کو, دعا کو سننے والا کون, اے جڑی گل ہے یا باؤ لگ بھیڑا تک, اے غلط گل, ایویں جہالت ہے. وہ گل ٹھیک ہے جڑی باؤ لگ کرتا رہے, بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو کرتے رہے, کس سے مانگتے رہے وہ, کوئی معمولی ولی تھے. رب کعبہ کی قسم بر صغیر میں آفتاب ولایت تھے بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ. یہ سارے اولیاء کرام ہیں جن میں بابا فضل الشکر جی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اپنے زمانے کے جناب در یکتا تھے ولایت میں, کوئی معمولی انسان نہیں تھے. میں نے ان کے حالات میں پڑھا ہے, حضرت بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ بیماری کے عالم میں تھے, آخری عمر میں ان کا بیٹا ان کا خادم تھا, عالم تھے, اور رائے صاحب جب درس قرآن دیتے تھے تو گلیاں بند ہو جایا کرتی تھی, اور ان کے اپنے ہاں کسب فیض کے لیے طلباء آتے علم حاصل کرنے کے لیے, تو کلومیٹر تک خیمے آپ نے لگوائے ہوئے تھے. حضرات فرمایا خیمے میری طرف سے, ان کا کھانا میری طرف سے, دور دراز سے جتنے بچے علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ان کا کھانا بھی میں دوں گا, سب کو پڑھاؤ. خود پڑھایا کرتے, خود بہت بڑے عالم, خود بہت بڑے عالم تھے بہت ذکر مطالعہ. ان کے حالات میں لکھا ہے بالکل پیرانہ سالی, آخری وقت تھے ان کا, اور بیٹا ان کی خدمت میں مصروف تھا. دروازے پہ دستک ہوئی, دستک کے بعد بیٹے نے دیکھا باہر 9 وارث اجنبی آدمی, پہچانا نہیں. فرمایا آپ کے ابا جی سے ملنا چاہتے, پوچھا اندر سے, آنے دو. جب اندر گئے تو آپ باہر کھڑے ہیں, تو پرانا ملنے والا ہوگا. تو انہوں نے کہا جی کوئی خط ہے, میں ان کو آپ کے ابے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. خط پیش کیا, آپ نے خط میں پڑھا تو کیا لکھا ہوتا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, رائے صاحب توجہ, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. خط کا پیغام یہ سورہ فجر کیا ہے, اے اطمینان والی جان آ جا, ہم تجھ سے راضی, تو ہم سے راضی, میرے بندوں میں داخل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. یہ خط پڑھا آپ نے اور فرمانے کی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد روح قبض ہو گئی, اور پھر کچھ دیر گزری تو بیٹا اندر گیا تو مہمان کوئی نہیں, بندہ اندر سرانے پہ خط پڑا ہوا ہے اور باپ کی روح پرواز کر چکی.
یہ ہے بہاؤالدین ذکر ملتانی، تو معمولی آدمی تھے. اللہ ان مقدس شخصیات کی بے ادبی سے پوری امت کو محفوظ فرمائے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کتنے بڑے درجے کے لوگ تھے. ایک طبقہ ان کا انکار کر رہا ہے، ایک طبقہ ان کو نبی بنا رہا ہے. دونوں جہلا کا ٹولہ ہے. اور الحمدللہ علماء دیوبند کا نظریہ ہے نبی نبی ہے، ولی ولی ہے. ہر ایک کو اپنے مقام اور منصب پہ رکھا جائے، ہر ایک کو اپنے مقام منصب پہ رکھا جائے. بالکل. فنادت الملائکۃ وہو قائم، بس آپ کی دعا قبول فرما لی اللہ نے. اور ادھر سے فرشتہ آ گیا، فرشتے نے آپ کو آواز دی اور آپ محراب میں نماز کی حالت میں تھے. جب آواز آئی تو پیغام ملا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو بشارت دے رہا آپ کے ہاں یحییٰ ہوگا اور 4 خوبیوں کا مالک ہوگا. یحییٰ کیسا ہوگا؟ اور آگے قرآن نے لکھا یحییٰ کا نام اولاد آدم میں پہلے کسی کا تھا ہی. لم نجعل له من قبل سمیہ، یہ نام ہم نے کسی کا پہلے رکھا ہی. پوری اولاد آدم سب سے پہلے یہ نام یحییٰ کا رکھا گیا. فرمایا 4 صفات کا حامل ہوگا. پہلی صفت ہوگی مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا. اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ بھی ہے، کلمۃ اللہ بھی ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا. ان کی دوسری صفت یہ ہوگی وہ سیدہ، سردار ہوگا. کیسا ہوگا؟ سردار ہوگا. سردار بمعنی آقا. حضرت معاذ بن جبل، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ یہ قلعہ خیبر کے سلسلے میں انہوں نے کہا، یہودیوں نے، ہم ان کو اپنا ثالث مانتے ہیں. آپ نے بلایا، حضرت معاذ کو بلا کے لے کے آپ بیمار تھے، سواری پہ آپ آ رہے تھے، تو آپ نے ایک انصاری صحابی کو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموا لسیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سید سردار کے لیے اور اس کو سواری سے اتارو. بیمار ہے سید بمانا سردار. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں منع فرمایا منافقوں کو سردار مت کہو. اور قوم کا سربراہ فاسق، فاجر اور منافق یہ نبی کی حدیث کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو آج ہم ہیں نا، ہم ووٹ کے ذریعے انہیں کو منتخب کرتے ہیں. خیر، تو فرمایا یہ سردار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا حسن یہ بھی سردار ہوگا، میرا بیٹا حسن یہ بھی سردار ہوگا. اور 2 بڑے قوم کے جماعتوں میں صلح بھی کرائے گا، صلح کا ذریعہ بھی. خیر، تو یہ لفظ سیدہ. دوسری صفت کیا ہوگی؟ سردار ہوں گے. اور تیسرا فرمایا حصور ہوگا. حصور معصور سے، اپنی خواہشات پہ ضبط کر کے روکنے والے، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کر لیں گے. خواہشات ان پہ سوار نہیں ہوگی. ہماری خواہشات ان پہ سوار ہو کے ہم سے گناہ کرا لیتی ہیں، ان کی خواہشات ضبط میں. حتیٰ کہ ان میں وہ مردانہ بالکل خواہش ہوگی، مگر وہ خواہش کے باوجود شادی نہیں کریں گے، اپنا وقت عبادت اور ریاضت میں لگائیں گے. اور اس نے لگا وہ شادی نہیں کریں گے، اس مطلب شادی کی ان میں صلاحیت نہیں تھی نہیں، بس اللہ کی محبت میں لگے، عبادت اور ریاضت میں مزے لیں گے. ویسے وہ نبی اور نبی ہوں گے. چوتھی صفت کیا ہوگی؟ نبی ہوں گی. پہلی صفت مصدقہ، دوسرا سیدہ، تیسرا حصورہ، اور چوتھا وہ نبی من الصالحین، اور نبی ہوں گے. قال ربی اللہ یکون لی غلام، سیدنا ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت مل گئی. بتقاضا بشیر فرمانے لگے مجھے بشارت تو آ گئی، میرا بیٹا ہوگا. کیسے ہوگا؟ اللہ مجھے تو جوان کریں گے، میری بیوی کو جوان کریں گے، یا مجھے اور شادی کرنی پڑی، کیسے ہوگا؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ مردے کو زندہ کرتے ہیں ذرا مجھے دکھلائیں. کہ اولم تو ایمان نہیں، یا اللہ ایمان پورا ہے، اطمینان قلبی کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا مشاہدہ کر لوں. تو سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بات کہی کہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ہم نے فیصلہ کر لیا، ہوگا بس. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے. اور میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں بوڑھا ہوں اور آپ کی عمر، بعض نے لکھا 70 سال، بعض نے لکھا 100 سال عمر تھی آپ، 70 یا 100 سال کی عمر شادی کی. اور پاکستان کے سیاستدان سمجھ جو بیان شاہ کر لیتے کہ باقی زیرے دی میں جڑا پسندہ ہوتا تو آپ ذکر نہیں کرتے. ہاں وہ بابے جڑا 70 سال کی عمر سے جناب بھی لو چکو تو جڑا کرتے نا، وہ تو ذکر نہیں ہے. چلو شادی تو خیر جائز کم ہے، گناہ نہیں ہے. وقت بلغنی وامرأتی، اور میری بیوی باندھ ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے کا اللہ یہ فرمائشہ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. فرمایا یا اللہ مجھے بالکل ایمان ہے، یقین ہے، مجھے ذرا نشانی بتلا دیں جب میرے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت ہے. اجعل لی آیا، نشانی. قال آیتک اللہ تکلم الناس، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تم تکلم نہیں کرو گے. یہ قوت گویائی اس پہ ہم قدغن لگا دیں گے. ہاں ذکر کے لیے زبان کھلی ہو، آپ لوگوں سے اشارے سے بات کریں گے اور ذکر ہمارا کریں گے.
اللہ اللہ کریں گے، اس کے لیے زبان چلے گی، گفتگو. جب یہ کیفیت ہو جائے کہ تکلم آپ عام لوگوں سے نہیں کر رہے، سمجھ لو بچے کی ولادت کری کو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کا ذکر کریں، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں صبح اور شام. اب سمجھ میں آ گیا ذکر اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ صبح میں شام میں ہر موقع بموقع جب بھی اپنے نبی کو کوئی حکم دیتے ساتھ ہی کہتے ہیں ذکر کریں. اب ہم امتیوں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ہم ذکر سے غافل ہیں. یہاں تک بھی ہے کہ میدان جنگ میں ضرب و حرب چل رہے ہیں، اس وقت بھی مجھے یاد کرو، کامیاب میں کروں گا. ساڑھے آشاب کی ہے، ساڑھے جناب میں مٹی سے پلوان آلو چھولے کھا کے ہوئے جناب عمل کا ترنو لایا تھا اس پاس سے کہ پھر کی ہویا چنگا جناب نکو ٹھپایا سی اپنا مار کھاتی. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کہتے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، جب تمہارا ٹاکرا ہو کافروں سے ڈٹ جاؤ اور مجھے یاد کرو، میں تمہیں کامیاب کروں گا. اس وقت بھی کسے یاد کرنا ہے؟ اس وقت بھی کسے یاد کرنا ہے؟ مولانا فردوس علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے سن 60 میں حج کرنے گیا. مولانا حج صاحب ہمارے جانتے ہیں، مولانا فردوس علی شاہ صاحب بہت بڑے عالم تھے، قصور کی سرزمین پہ. فرمانے لگے موری عمر میں سن 60 میں حج کرنے گیا تو میرے سامنے انہوں نے سوال رکھا، مشرک نے مکہ بڑے مشرک ہیں پاکستان کی مشرک. میں کہا حضرت تو مشرک نہیں، میرے سوال سن لو پھر مجھے جواب دو. میں کہا فرمانے لگے قرآن نے کہا ہے کہ مشرکین مکہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب کشتیاں بھور میں پھنس تھی تو اللہ کو یاد کرتے. فرمانے لگے میں حج کر کے آ رہا ہوں اور ہمارا جہاد بھور میں پھنس گیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ جناب رب نال کالا ملا لو، حالات خراب ہو گئے آگے جناب. تو فرمانے لگے مولی عمر میں نے اپنے کانوں میں آواز سنی یا داتا یا فرید. اب بتاؤ کہ اس وقت اللہ کو پکارنے کے بجائے انہوں نے اولیاء کرام کو پکارا. یہ مکے کے مشرک بڑے ہیں پاکستان کے، حج کر کے آ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ کے آ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ کے ایک جملہ لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک لا ملک لک، کیسے نہ ملک نہیں، کیسے کوئی تیرا شریک نہیں، ساری حمد نعت تیریاں. اب کہنے لگے وہ حج کر کے آ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں اور وہ اس وقت یہ جملے کہہ رہے ہیں. میں کہا حضرت میں بھی اس کو فیصلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تسبیح کس کی بیان کرو، یاد کس کو کرو، نبیوں کے لیے اللہ نے ضابطہ اخلاق دیا ہے. ہم امتیوں کی کتنی ذمہ داری ہے، ہر مشکل میں کسے پکاریں. اگر اولاد نہیں ہوتی تو پھر بھی اسباب وسائل کا اختیار کرنا کفر شرک نہیں ہے. ادویات کا استعمال کرنا حصول اولاد کے لیے کفر شرک نہیں ہے، مگر اولیاء کو کہنا کہ تم اولاد دو یہ غلط. یہ کیا ہے؟ دعا کرانے میں کوئی مذائقہ نہیں. آپ کسی سے بھی کہتے ہیں کہ دعا فرما دو اللہ ہمارے پوتا دے دے، یہ کوئی مذائقہ نہیں. دعا کا کہنا تو سنت ہے، کسی اور سے دعا کا کہنا یہ کوئی مذائقہ نہیں، مگر اس نیت اور ارادے سے کہ تساں دے سانو یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ غلط ہے. سیدنا ذکر علیہ السلام کے واقعے نے بتلا دیا کہ اولاد بھی مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ کس سے مانگنی ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں پہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ سے پکارا. تو ہمیں ہر مشکل میں کس کو پکارنا چاہیے؟ وہ جو ہے نا یہ عالی مشکل کشار، یہ فلاں 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 فلاں، یہ سارے کا سارا غلط ہے. قرآن اس کی تردید کر رہا ہے. اور اگر عقیدہ خراب ہوا ہمارے دا حج تے 50 سال دے روزے تے 60 سال دیا جناب نے نمازاں، یہ کسے کام نہیں جانے، سب راندہ درگاہ ہو جائیں گے. اور اگر عقیدہ توحید صحیح ہوا، شرک سے ہم بچے ہوئے، پھر ساری غلطی کبھی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. چونکہ اللہ نے خود کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں اللہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں. اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں. اور شرک یہ کردار کی برائی نہیں ہے، نظریاتی برائی ہے، یہاں کی دماغ کی برائی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ خالص توحید للہ الدین الخالص، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین. یہ جگہ جگہ قرآن نے یہ اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے کہا خالصتاً میری عبادت ہو، مجھے پکارا جائے. اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں. اور یہی کہا محررہ کہ جو میرے وطن میں ہوگا میں خالص تیرے نام پہ وقف کروں، تیرے لیے، تیرے دین کی اشاعت کے لیے. تو اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں وہ عقیدہ توحید میں آمیزش ملاوٹ سے اللہ ہمیں معاف. ہم اب دیکھتے ہیں ہمیں ملاوٹ والا کھانا اس پہ ہماری انگلی اٹھتی ہے.
ملاوٹ والے دودھ پہ انگلی اٹھتی ہے اور اللہ کے لیے ہم جناب عبادت ملاوٹ والی پیش کرتے ہیں تو اللہ اسے قبول کریں گے؟ اللہ ہم سے بھی کیا گزرے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. خالصتاً اللہ کے لیے عبادت، نظر و نیاز اس کے لیے، اور عبادت خالص اللہ جل جلالہ و منوالہ. سب سے پہلے عقائد، اس کے بعد اعمال ہمیں درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاء اللہ.